تاکہ ان تمام تر چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جو لوگ ڈھول کے ساتھ مسجد جاتے ہیں تو گانا ادا کرنے کے لیے، ڈی جے کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں تو گانا ادا کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے کی کوئی اجازت نہیں۔ النکاح من سنتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ سنت جو ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنا اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت آپ مجھے بتا دیں جس عبادت میں ڈھول بجایا جاتا ہو، جس عبادت میں ڈی جے بجایا جاتا ہو، یہ ہم نے اپنی طرف سے شامل کر لیا ہے۔ تو جو ماحول چلا جا رہا ہے نا کہ میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے، کچھ کام کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی شادیوں کو جتنی سنجیدگی کے ساتھ اور جتنے سادگی کے ساتھ آپ کریں گے، شادی میں 3 نقطے ہوتے ہیں نا بڑی شین میں، وہ 3 نقطے ہٹا دیں۔ سادی، بالکل سادہ سادہ نکاح کریں اور سادگی کے ساتھ بارات لے کے جائیں اور سادگی کے ساتھ آپ اپنے میزبانوں کے ساتھ ملاقات کریں، انشاءاللہ اس نکاح میں بڑی برکت ہوگی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ختم کر دی جائے، اشارہ مل رہا ہے، ابھی 10:30 نہیں بجے 5 منٹ باقی ہے۔ میں چند باتیں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احسانات ہم پر فرمائے، کتنی مہربانیاں ہیں، ہم نے کبھی اس کا ادراک نہیں کیا۔ ہمیں سجدوں کی توفیق تو ہوتی نہیں، نیکیاں کرنا ہمیں میسر نہیں ہوتا، تو کم از کم یار یہ تو کریں کہ گناہوں کا ذخیرہ نہیں اکٹھا کریں۔ شادی بیاہ کے موقع پر نوجوان تھرکتے ہیں، مچلتے ہیں، اگر ڈی جے چل رہا ہو، ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، شامل ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، اگر کسی برائی کو آپ ہاتھ سے یعنی پاور کے ساتھ روک سکتے ہیں تو روک دیجیے، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی، ایک مولانا صاحب ڈی جے بج رہا تھا، گانے چل رہے تھے، مولانا صاحب قرآن پاک لے کے بیٹھ تلاوت کرنے لگے۔ اب چلاؤ، اب اتنے بے شرم مسلمان تو ہو نہیں گئے، ان کو مجبوراً بند کرنا پڑا۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، آپ روک سکتے ہیں پاور کے ذریعے، روکیے۔ وہ اس نہ کرنے کی سکت نہیں ہے، زبانی طور پہ آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ پھر ایسی محفل میں شامل نہ ہو آپ، ایسی محفل کو دل سے برا سمجھیں اور اس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے۔ اور ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں تمام شادی میں ایسا ہے بھی، اس بارات جب آتی ہے تو میں بہت پھٹکار لگاتا ہوں اور نکاح سے پہلے ہی توبہ کروا لیتا ہوں، لیکن لوگ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ حضرت ہماری خواہش نہیں تھی، وہ لڑکا بہت ضد کیے ہوئے تھا۔ ہم نے کہا آ تو گئے ہو بارات میں، چلے جاتے گھر چھوڑ کے، دیکھتا ہوں تمہارا بیٹا تمہارے بغیر کیسے جو ہے بارات لے کے چلا آتا۔ زبانی طور پہ صرف کہہ دیا ہے نا، زبانی طور پہ کچھ لوگ اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں نا، ارے نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بس اس کے بعد بچوں نے پریشر دی اور پھر ڈی جے اور سارا کام دام ہونے لگا، تاکہ یہ کہنے لائق رہے کہ ہم نے منع کیا تھا۔ یہ منع نہیں کرنا ہے، منع کریں سختی کے ساتھ منع کریں، ایسا نہیں ہے۔ ایک عثمان بینائی ایک شاعر ہے وہاں کے بارہ بنکی، انہوں نے کہا تھا کہ حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، تمہارا دبدبہ خالی تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ تو یہ خدا کے سامنے مکاری نہیں چل سکتی۔ امام صاحب سے کہہ دیا حضرت منع کیا تھا ہم نے، نہیں مانے تو ہم بھی چلے آئے، یہ بھی چلے آئے، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑا فیاض تھا، بڑا سخی تھا، لوگوں میں بہت مال تقسیم کرتا تھا، قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا اپنا حق مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ فرمائے گا سن، میں جانتا ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہوں، تم نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا تمہیں بڑا دھنوان سمجھے، بڑا سخی سمجھے اور بڑا جو ہے کریم سمجھے۔ دنیا نے تمہیں سخی کہا، دنیا نے تمہیں سخاوت کرنے والا کہا، اب جا اہل دنیا سے اپنی اس خدمت کا بدلہ مانگ لے۔ وہاں کون چھپا سکتا ہے؟ ایک شہید آئے گا خدا کی بارگاہ میں،
پوچھے گا پروردگار عالم تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا جان قربان میرے لیے نہیں کی تھی، میدان جنگ میں تم کود پڑے تھے تاکہ دیکھنے والوں پر امپریس جما سکو، دیکھنے والوں پر اپنا روب جما سکو، اپنی بہادری کا دبدبہ بٹھا سکو۔ تم نے میرے لیے میدان جہاد میں قدم نہیں رکھا تھا اور تم نے اپنی بہادری دکھانی چاہی تھی، دنیا والوں نے ذات تحسین دی تھی، مبارکباد پیش کی تھی، آج جا کے اپنا بدلہ دنیا والوں سے مانگو۔ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا شخص قاری قرآن ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی قرآن کی تعلیم دی تھی، قرآن سیکھا سکھایا تھا۔ اللہ فرمائے گا صرف اس لیے سیکھا سکھایا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری قرآن کہے۔ کوئی تجھے حافظ جی کہہ دیتا تھا تو برا لگ جاتا تھا، قاری صاحب کیوں نہیں کہا؟ تو دنیا سے تم نے اپنا نام و نمود چاہا تھا، میں نے دنیا میں تیرا بدلہ دے دیا، اب قیامت کے میدان میں منہ کے بل گھسیٹ کے جانا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کسی چیز پر عمل پیرا ہو تو سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو، صرف زبانی طور پر ہم کہہ کے نہیں نکل سکتے کہ ہاں ہم نے منع کر دیا تھا، نہیں مانے، بائیکاٹ کریں۔ میں نے مسجد کے ممبر سے اعلان کیا ہے، اور آج بھی میرے کتنے خاص دوستوں کی شادیاں میں نے چھوڑ دی ہیں صرف اسی بنیاد پر کہ ان کے گھروں میں عورتوں نے ڈھولک پہ گانے گائے تھے، ڈھولک بجائی تھی، اور میں نے منع کیا تھا، منع کرنے کے باوجود نہیں مانے۔ 3 دنوں تک جگہ ولیمہ اور بارات، 3 دنوں تک میں نے گھر کے سامنے قدم نہیں رکھا۔ یہ دشمنی اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اصلاح نہیں ہوتی اتنی آسانی کے ساتھ، اور اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں سے دشمنیاں لینی